نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو قضا روزوں کو لے کر ہے۔ یعنی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے پچھلے روزے جو رہ گئے ہیں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، اب ان روزوں کو ہم کیا کریں؟ اب اگلے روزے آ گئے۔ اب میں اس ویڈیو کے اندر جو 9 مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ اتنے اہم ہیں میرے دوستو قضا روزوں کو لے کر، کہ اگر میرے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک سن لیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا بھی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ان 9 مسائل کے اندر انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ بھی میرے دوستو کوئی اور آپ کا سوال ہو تو میرے دوستو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہو۔ مسئلہ نمبر 1 میرے دوستو، اگر کسی ساتھی کا روزہ رہ جاتا ہے، روزہ اس نے چھوڑ دیا ہو، یا میرے دوستو اور کسی عورت کے روزے حیض کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ روزوں کے رمضان کے مہینے کے بعد کسی وقت میں بھی وہ آدمی یا وہ عورت ان روزوں کی قضا کر لے۔ یہ بہت ضروری ہے، جتنی جلدی ہو سکے ان کی قضا کرے۔ بے وجہ ہی ان روزوں کی قضا کے اندر دیر کرنا، اس میں مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 2 میرے دوستو، مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو جتنے روزے ان کے چھوٹے ہوں گے اتنے روزے وہ رکھ لے۔ لیکن اس میں مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے 2 سال کے روزے چھوٹے ہیں، 2 سال کے روزے چھوٹے ہیں، تو پھر اس کو اس میں نیت کرنی پڑے گی کہ یہ کس سال کے روزے رکھ رہا ہے، پہلے سال کے روزے رکھ رہا ہے یا دوسرے سال کے روزوں کی یہ قضا کر رہا ہے، اس میں یہ نیت لازمی کر لے۔ مسئلہ نمبر 3 میرے دوستو بڑا اہم ہے کہ مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قضا روزے کی رات کو نیت کرنا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، رات ہی کو نیت کرے۔ اگر میرے دوستو اس نے صبح اٹھ کر نیت کی جبکہ سحری کا وقت گزر چکا ہے، فجر کی اذان کا وقت داخل ہو چکا ہے، اب یہ نیت کر رہا ہے، تو اب اس کی نیت پر وہ قضا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے وہ روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ اس کے لیے نفلی روزہ ہوگا، قضا روزہ وہ نہیں ہوگا، اور وہ قضا روزہ میرے دوستو اس کو دوبارہ پھر رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4 میرے دوستو، مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفارے کے روزے رکھ رہا ہے، کفارے کے روزے رکھ رہا ہے، ان روزوں کے بھی رات ہی کو نیت کرنی ہوگی۔ اگر اس نے صبح اٹھنے کے بعد اس نے نیت کی ہے تو پھر اس کے اندر میرے دوستو مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا وہ روزہ اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، وہ بھی اس کا نفلی روزہ مانا جائے گا، وہ کفارے والا روزہ اس کا نہیں شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5 میرے دوستو، اگر کسی ساتھی کے روزے رہ جاتے ہیں تو پھر اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ سب کو اکٹھا یعنی لگاتار روزہ رکھتا رہے، یا کچھ روزے پہلے رکھ لیے کچھ روزے بعد میں رکھ لیے، ایسے وقتاً فوقتاً روزے رکھتا رہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ مسلسل روزے رکھنا بھی ٹھیک ہے، وقفے سے روزے رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 6 میرے دوستو، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ذمہ پچھلے رمضان کے روزے اس کے ذمہ ہیں، قضا اس پر لازمی ہے ان کی، تو آگے نیا رمضان آ گیا، اگلا رمضان آ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی اس کو یہ چاہیے کہ پہلے جو موجودہ رمضان ہے، جو رمضان ابھی آیا ہے، ان روزوں کو رکھے۔ اب یہ جو قضا روزے ہیں یہ عید کے بعد، یعنی عید کے بعد پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ لیکن میرے دوستو، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے روزوں کی قضا کے اندر اتنی دیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7 میرے دوستو بڑا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد دن کے اندر بے ہوش ہو جاتا ہے، اب بے ہوش ہو جانے کے بعد اب کئی دن کے بعد اس کو ہوش آیا، تو جس دن وہ بے ہوش ہوا تھا اس دن کا روزہ اس کا مکمل ہو گیا، اس روزے کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اس سے اگلے دن جتنے بے ہوشی کے اندر گزرے ہیں ان سب کی قضا کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ اب رہی بات اگلی ایک اور سمجھنے کی کہ اگر میرے دوستو بے ہوشی کی حالت کے اندر جس دن یہ بے ہوش ہوا تھا، اگر اسی دن اس کے منہ کے اندر دوا وغیرہ یا کوئی بھی کھانے کی چیز ڈالی گئی ہے، تو پھر اس پر میرے دوستو مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اس دن کے روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ اور مسئلہ نمبر 8 میرے دوستو، یہاں پہ مفتیان کرام ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو بے ہوش ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، رات کو بے ہوش ہو گیا اور پھر کئی دنوں کے بعد ہوش آیا، تو اس میں میرے دوستو مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں اس پر پھر نیت کو دیکھا جائے گا۔ جس رات کو وہ بے ہوش ہوا ہے، اگر تو اس رات اس نے یعنی روزہ رکھنے کی نیت کی تھی، پھر تو اس دن کا روزہ اس کا مانا جائے گا۔ اگر اس نے نیت نہیں کی تھی تو پھر اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ جتنے دن بے ہوش ہوا پھر اتنے دن کی قضا کرنی ہوگی۔ جس رات کو بے ہوش ہوا اس رات کو جو روزہ شروع ہونے والا تھا اس روزے کی بھی قضا اس کو کرنا لازمی ہے۔ مسئلہ نمبر 2 میرے دوستو، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص
بے ہوش ہوتا ہے اور بے ہوش ہونے کے بعد سارا رمضان وہ ہوش میں نہیں آیا، تو میرے دوستو اس میں بھی مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پورے رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ البتہ اگر یہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے، جنون اس کو آ گیا ہے، تو پھر اس حالت کے اندر میرے دوستو مفتیان کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے روزے سے چھوٹیں گے، یعنی اس کا پورا مہینہ رمضان کا مہینہ پاگل پنے میں گزر گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کی دیوانگی، اس کا پاگل پن رمضان کے دوران ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کے لیے روزے رکھنا لازمی ہے۔ باقی جو رمضان کے روزے بچ کے وہ بھی رکھیں، اور جو پاگل پنے کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی بھی قضا دہرائے۔ تو میرے دوستو یہ تھے کچھ اہم مسائل قضا روزوں کے متعلق۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید میرے دوستو ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے کومنٹس کا آپ کو رپلائی کریں گے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔